حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم لوگوں نے سورہ عصر کو شروع کیا تھا، اور سورہ عصر کو سمجھنے کے لیے ہم نے کئی دن سے کوششیں کی ہیں، اور آج اس کا آخری ٹکڑا وتواصوا بالصبر کو ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور پوری صورت میں 4 باتیں جو بتائی گئی ہیں اور 4 کنڈیشنز لگائے گئے ہیں، اور یہ کنڈیشنز ایسے ہیں کہ بھائی اس کا ہم اس کو بھی سٹار دیں گے، یعنی یہ مسٹ ہے، اور یہ بھی سٹار مسٹ ہے، یہ بھی سٹار مسٹ ہے، یہ بھی سٹار مسٹ ہے، یعنی کسی چیز کو فل اپ کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا سٹار بازو میں رکھتے ہیں، تو مطلب اس کے بغیر تو آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کو فل اپ کرنا ہی کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں، صبر کے بارے میں وصیت کرتے رہتے ہیں۔ آدمی کے کامیاب ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور اس ایمان کو پروف کرنے کے لیے عمل کرنا شرط ہے، اور صرف یہ عمل اپنی حد تک ہی باقی نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ میرے پاس جو پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی باتیں، یہ میرے پاس تو ہیں، اس کو میں نے دل سے تسلیم کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا، اور اپنے پارٹس باڈی کو استعمال کرتے ہوئے عمل بھی کر دیا، تو صرف اپنی حد تک ہی نہیں رکھنا ہے بلکہ اب اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر دوسروں کو پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بھی پہنچانے کے لیے عالم بننا پڑتا، کیا عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عالم بن رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پہنچانے کے لیے عالم بننا ہی ضروری نہیں ہے۔ دوسروں کو آپ جتنا جانتے ہیں اتنا بس سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھانے میں سب سے پہلے ہمارے ماں باپ بھی آئیں گے، ہمارے بیوی بچے بھی آئیں گے، ہماری بھائی بہن بھی آئیں گے، ہمارے خالہ خالو بھی آئیں گے، ہمارے آنٹی بھی رہیں گے، ہمارے پڑوسی بھی رہیں گے، ہمارے دوست بھی رہیں گے، ان کا حق سب سے پہلے ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کو یعنی اس چیز سے محروم رکھ کر ہم ساری دنیا کو سمجھانے جا رہے ہیں، تب بھی عقل مندی نہیں ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، ہاں پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسوں کو، دوست کو، رشتہ دار کو سمجھائیے۔ اللہ تعالیٰ کا آرڈر سب سے پہلے اپنوں کے ساتھ جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ جب آپ اس بات کو دوسروں کو پہنچائیں گے، دوسروں کو سمجھائیں گے، تو یہاں سے اب صبر کرنا پڑتا۔ کیوں؟ جب ہم دوسروں کو اس میں انوالو کرتے ہیں، دوسروں کو سمجھاتے ہیں، تو وہاں سے مسائل کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ صبر 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک صبر وہ ہے اطاعت پر صبر، مطلب اچھے صبر مطلب باندھ کے رکھنا، صبر کا مطلب باندھ کے رکھنا۔ اطاعت پر صبر مطلب ایک آدمی اچھے کاموں کو مسلسل کرتے جا رہا ہے، تو گویا اپنے آپ کو اچھے کاموں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو اچھے کاموں سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اچھے کام کرتے ہیں تو بہت سارے مشکلات آتے ہیں، صبر کرنا ہے، میں اچھے کام کرتا جاؤں گا، نیک کام کرتا جاؤں گا، یہ صبر الگ کہتے ہیں۔ اور صبر عن المعاصی، گناہ پر صبر، گناہ پر صبر کا مطلب یعنی بہت ساری جگہوں پر گناہ کرنا دل چاہتا، لیکن میں اس کو کرنے نہیں دیتا ہوں، پکڑ کے رکھتا ہوں، میرے نفس کو پکڑ کے رکھتا ہوں، نفس کو باندھ کے رکھتا ہوں، نفس کو جو ہے روک کے رکھتا ہوں، تو گویا گناہوں سے رکنا بھی صبر میں شمار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے سامنے رشوت لینے کے مواقع آ رہے ہیں،
لیکن روک لیتا اپنے آپ کو, باندھ کے رکھ رہا ہے, صبر کر رہا ہے. لینا دل بول رہا ہے لیکن صبر کرو, نہیں لے رہا ہوں میں. گناہ کرنے کا موقع آ رہا ہے, چانس آ رہا ہے, اپورچونٹی مل رہی, لیکن پھر بھی گناہ نہیں کر رہا ہوں میں, روک کے رکھ رہا ہوں اپنے آپ کو. کرنا دل چاہتا ہے لیکن اس کو روک کے رکھتا ہوں میں, اس کو باندھ کے رکھتا ہوں. تو گناہ سے رکنا بھی صبر میں شمار ہوتا ہے. اچھے کاموں میں جڑے ہوئے رہنا یہ بھی صبر ہے. گناہوں سے دور رہنا, گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا یہ بھی صبر ہے. اور تیسرا صبر جو ہے مصیبتوں پر صبر ہے. جب کبھی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت پر اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کو ہم سے ٹال دیتا ہے. طائف میں اللہ کا رسول گئے, لوگوں نے پتھر برسائے, فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ کا رسول ان کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دیں. تکلیف ہوئی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑ دو ان کو, یہ لوگ نہیں سمجھ رہے مجھے, اس لیے مجھ پر ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں نا, تو ان کے بچے ایمان لے کر آ سکتے, ان کی اولاد لے کر ایمان لے کر آ سکتی. تکلیف ہوئی, آپ نے تکلیف پر صبر کیا, ریزلٹ سب سے بڑا نکلا. ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی, تکلیف ہوئی, تکلیف انی مسنی الضر, اے اللہ بس تکلیف ہو رہی ہے مجھے, وانت ارحم الراحمین, تو رحم کرنے والا ہے. 20 سال تک صبر کرنے کے بعد اللہ نے ان کو شفا کامل عطا فرمایا. تکلیف آنے پر بھی بندہ صبر کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام صبر کیا, ایوب علیہ السلام صبر کیا, یونس علیہ السلام صبر کیا, ہر نبی نے صبر کیا, پورے صحابہ نے سب نے صبر کیا. تو جو آدمی بھی صبر کرتا ہے اس کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے, اس کا ریوارڈ اس کو اچھا ملنے والا ہے. تو مصیبت پر صبر کرنا یہ بھی آدمی کی کامیابی کی علامت ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, بھائی صبر خود بھی کرنا ہے, دوسروں کو تلقین بھی کرنا ہے. ایک کسان ہے, ہاں یہ اس نے کھیتی بوئی ہے, یہ کھیت ہے اس کا. اب اس نے اندر بیج بویا. اب بیج بونے کے بعد کسان کو بھی پتا ہے کہ یہ اندر سے پودا نکلنے کے لیے اس کو ویٹ کرنا پڑے گا, انتظار کرنا پڑے گا. ہر دن جا کے نہیں دیکھتا, ارے میں وہ جواری کا دانا ڈالا تھا آیا نہیں آیا, پھر 2 گھنٹے جا کے پھر نہیں دیکھتا, 3 گھنٹے پھر جا کے نہیں دیکھتا. اس کو معلوم ہے کہ نہیں, مجھے جب میں نے جواری کا دانا ڈالا ہے, گیہوں کا دانا ڈالا ہے, تو مجھے ویٹ کرنا ہے. وہ ویٹ کرتا رہتا. یہ ویٹ کرنے کے بعد 4 مہینے کے بعد اس کی فصل ایسے اوپر آتی ہے. 4 مہینے کے بعد, 5 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد فصل ایسے اوپر آتی ہے. تو یہ کسان اگر یہ صبر نہ کرے تو کیا یہ فصل اس کو مل سکتی ہے؟ پاسبل ہی نہیں. یہ فصل اس کو مل نہیں سکتی ہے. تو دنیا کا ہر کسان اس پر صبر سے یعنی کام لیتا ہے. ایک ماں کے پیٹ میں چنو منو بچہ پل رہا ہے, 9 مہینے تک اس کو صبر کرنا ہی کرنا ہے. 9 مہینے سے پہلے وہ دنیا میں لانا چاہیں تو لا نہیں سکتے, اس کو ویٹ کرنا ہی کرنا ہے. ایک ہم نے آم کا جھاڑ لگایا, ہم نے آم کا جھاڑ لگاتے ہی آم اگر ہم ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا آم, 5 سال آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. جب آپ کا آم کا جھاڑ لگتا ہے زمین میں تو 5 سال تک ویٹ کریں گے تو اب آم آنا شروع کریں گے انشاءاللہ. تو دنیا کا قانون ہے جس میں بھی آپ صبر کریں گے تبھی ریزلٹ ملنے والا ہے, صبر نہیں کریں گے تو ریزلٹ ملنے والا نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں سڈن مل جاتی ہیں, کچھ چیزیں جلدی مل جاتی ہیں, لیکن ہر جلدی ملنے والی چیز لانگ ٹائم تک نہیں رہ سکتی. کوتمیر ہے, 3-4 دن 5 دن میں آپ وہ کھانے کے قابل ہو جاتی ہے, لیکن اس کو نکالو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو اگلے 2-4 گھنٹے میں کیا ہو جاتی ہے وہ کوتمیر, مطلب کملا جاتی ہے, اس کا یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی لائف مختصر, لائف چھوٹی رہتی ہے. ایک آم کو ہم نے کارپیٹ میں پکایا, چند گھنٹوں میں پیلا ہو جاتا ہے, لیکن کیا اس میں ٹیسٹ آ سکتا ہے؟ کیا اس میں مزہ آ سکتا ہے؟ کیا یہ کارپیٹ میں پکا ہوا آم 4 دن رہ سکتا ہے؟ نہیں, 2 دن میں پورا کالا پڑ جاتا, ختم ہو جاتا. لیکن نیچرل جو پکتا ہے 6 دن کا ٹائم لے کر جو آم پکتا ہے, 8 دن کا ٹائم لے کر آم پکتا ہے, تو وہ پھر 4-8 دن تک وہ آم رہ سکتا ہے, لیکن وہ آم خراب نہیں ہوتا ہے. تو صبر دین کے اندر بھی ہونا ہے, دنیا کے اندر بھی ہونا ہے,
काम में भी होना है, फैमिली में भी होना है, जहां हम काम करते हैं वहां भी होना है, इदारे में होना है, स्कूल में होना है, मदरसे में होना है, मस्जिद में होना है, हर जगह होना। अगर ये है आदमी के पास तो यही आदमी सब्र करने वाला आदमी बड़ा बन सकता है। भाई खानदान में कोई एक आदमी रहता है जिसके पास सारे के सारे लोग अपने प्रॉब्लम लेकर जाते हैं। आप देखो, आप भाई ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा ये खानदान है, ये हमारा खानदान ऐसे फैला हुआ है, इसमें एक आदमी ऐसा रहता है जिसके पास इन्हें भी अपने मसले लेकर जाता, इन्हें भी लेकर जाता, इन्हें भी लेकर जाता, इन्हें भी लेकर जाता, अड़ोस पड़ोस वाले भी अपने मसाइल लेकर इसके पास जाते हैं। भाई इसके पास अपने मसाइल को लेकर क्यों जाते हैं? आप जरा गौर करके देखो, ये बंदा बहुत सब्र करने वाला होता है। सदर खानदान जिसके पास हम मसाइल को लेकर जाते हैं, प्रॉब्लम्स को लेकर जाते हैं, इसके पास खूबी क्या है? ये बहुत ही सब्र करने वाला बंदा होता है। ये गुस्से वाला बंदा नहीं होता, ये झिड़कियां देने वाला बंदा नहीं होता, ये ऑन द स्पॉट खटक तोड़ने वाला बंदा नहीं होता। ये बंदा सब्र करने वाला बंदा होता और साथ में लेकर चलने वाला बंदा होता है। ये दूसरों को देने वाला बंदा होता है। जिसमें सब्र है उसी में देने की सिफत पैदा होती है, और जिसमें देने की सिफत है उसमें सब्र की सिफत पैदा होती है। यही सदर खानदान बन सकता है। ये हर चीज का हेड कौन बनता है? जिसके पास सब्र हो। जिम्मेदार कौन बनता है? जिसके पास सब्र हो। अगर वो है तो ये नेमत दुनिया में भी कामयाब करती है और आखिरत में हमें कामयाब होने का मौका देती है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को वतवासौ बिस्सब्र पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।